PS98 کی آفس میں PS98 آفس ہے. میں MP عدیل احمد صاحب کے آفس میں یہاں پر کچھ دن پہلے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے اس آفس کا افتتاح کیا تھا. آج ہم MP عدیل احمد صاحب سے جانیں گے کہ وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کی جانب سے کراچی خصوصاً کورنگی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے انہوں نے بہت اہم پیش رفت کی اور کورنگی کے حلقہ PS میں ترقیاتی کام پہلے سے بھی کئی جگہ پہ ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم MP صاحب سے جانیں گے کہ ترقیاتی کام میں جو کہ کئی علاقوں میں ترقیاتی کام MNS کے فنڈ سے PS کے فنڈ سے کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم MP صاحب سے جانیں گے. تو کچھ علاقوں میں کام مکمل ہو چکا ہے اور کچھ علاقوں میں بھی کام شروع ہو رہا ہے. اور وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے جو کہ کورنگی کے لیے خاص کر ترقیاتی کاموں کا شیڈول بھی جاری کیا تھا, اس حوالے سے بھی جانیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر, یہ کورنگی میں وفاقی وزیر اسد عمر صاحب جو پروگرام میں چیف گیسٹ تھے, پہلے تو اس حوالے سے ہم بتائیں کہ اس سے عوام کو ریلیف ملے گا اور آفس کا افتتاح کیا اسد عمر صاحب نے اور جو انہوں نے اعلان کیے ہیں بجٹس کے اور ترقیاتی کام کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے جو بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان کو آپ بھرپور طریقے سے کور کرتے ہیں. وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب ہمارے دفتر کے افتتاحی تقریب میں انہوں نے شرکت کی. ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ان کے آنے کا مقصد جو ہے وہ کراچی, کیونکہ ان کا اپنا تعلق بھی کراچی سے ہے اور کراچی کے ترقیاتی کاموں پر بھی ان کی گہری نظر ہوتی ہے اور وفاقی حکومت کا کراچی کے لیے جو بھی پیکیجز اور جو بھی فنڈز کا اجرا کرتے ہیں اس میں اسد عمر صاحب کی تعریفیں شامل ہوتی ہیں. ہم نے بھی اس دفتر کے افتتاحی پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ انہوں نے شرکت کی تو ہم نے بھی کچھ ان سے درخواستیں کی کورنگی کے حوالے سے اور اس میں بڑے بڑے کورنگی کے کام شامل ہیں. جس طرح کراچی ٹرانسفارمیشن پلان وفاقی حکومت نے دیا تو اس میں سڑکوں کی تعمیر, سیوریج کے انفراسٹرکچر کی تعمیر اور دیگر ترقیاتی کام اس میں شامل ہیں, جیسے کچرا نالوں کی صفائی, ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم. تو اس میں ہم نے جو ان سے ریکویسٹس کی وہ کورنگی کے اندر بڑے اسپورٹس گراؤنڈ اسپورٹس کے لوگوں کے لیے ان کی تعمیر کے لیے ان سے ریکویسٹ کی. پھر شاہ فیصل کالونی 5 نمبر سے جو کورنگی کی طرف ایک رستہ پرانا جاتا تھا جو کہ اب منقطع ہو گیا وہ رستہ, وہاں پر برج کی تعمیر کی ان سے ریکویسٹ کی. اسی طریقے سے کورنگی میں 2 برجز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے بنے جو صرف اس کا 1 ٹریک بنا ہے, دوسرا ٹریک اس کا جو ہے وہ ابھی تک نہیں بنا تو وہ اس کی وجہ سے وہاں کافی ٹریفک متاثر ہوتی ہے, اس کی ریکویسٹ ہم نے کی ہے ان سے. اسی طریقے سے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں کافی بڑی سڑکیں ہیں, چونکہ یہ کراچی کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا ہے, بلکہ اگر ہم اس پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل ایریا کہیں تو غلط نہ ہوگا. تو یہاں کی سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے ہم سے درخواست کی, جیسے فار ایگزامپل 6000 ایک سڑک ہے جو کہ مین انڈسٹری اس کے سامنے سے گزرتی ہے. اسی طریقے سے 9000 روڈ جو کورنگی کی ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے اس کی ریکویسٹ کی. مہران ٹاؤن ایک انڈسٹریل ایریا ہے اور ریزیڈینشیل ایریا بھی ہے, وہاں کی ساری سڑکیں تباہ ہیں تو وہاں کے لیے ریکویسٹ کی. تو یہ کافی انہیں ہم نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے فیڈرل PSDP میں شامل کرنے کے لیے اور کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر اس کو شامل کرنے کے لیے ہم نے درخواست کی اور انہوں نے وہ درخواستیں ہم سے لی اور یقین دہانی کی کہ وہ کوشش کریں گے کورنگی کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ترقیاتی کاموں میں حصہ لیا جائے. سر, جیسا کہ اس سے پہلے بھی کافی یوسیوں میں ترقیاتی کام کیے گئے ہیں, ڈسٹرکٹ میں کام کیے گئے ہیں MNS کے فنڈ سے, اور جیسے دیکھنے میں آیا کہ UC 23 عوامی کالونی میں پانی کی لائن بھی بچھائی گئی, اس میں کچھ تاخیر بھی ہوئی ہے جس سے عوام کو ایک بدذہن ہوئی ہے, عوام کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. اس حوالے سے آپ دیکھیں, اس کے علاوہ یہ جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان ہے اس کے علاوہ جو کراچی کے لیے سب سے بڑا جو کام ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ کوئی وفاقی حکومت ڈائریکٹلی بلدیاتی لیول کے ایشوز حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت فنڈز کا اجرا کر رہی ہے SDG فنڈز کے ذریعے. اور یہ SDG جو فنڈز ہوتے ہیں یہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے فنڈ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے جو ہے وہ پہلی دفعہ بلدیاتی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ حل کر رہی ہے وفاقی حکومت. حالانکہ یہ ذمہ داری وفاقی حکومت کی نہیں ہے, یہ MNAs MPs کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کی.
लोकल गवर्नमेंट आती है, सूबाई हुकूमत लेनी चाहिए. सूबाई हुकूमत सिंध में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मगर चूँकि कराची के लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेपनाह मोहब्बत और इज़्ज़त दी, वज़ीर आज़म साहब, और दूसरा ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये समझते हैं दिल से कि कराची की तरक्की के बगैर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं है. तो इस तरह के जो हमारे SDG फंड्स अभी तक आ चुके हैं, जो कि खर्च हो चुके हैं, वो हर हल्के में 40-40 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं, स्कीम्स वो हो चुकी हैं आज के दिन तक. और उन स्कीम्स में लोकल लेवल की पानी की लाइनें शामिल हैं. उन इलाकों में जहाँ 20-20 साल से पानी नहीं जा रहा था, उन इलाकों में जहाँ 40-40 साल से सीवरेज की लाइनें नहीं बिछी थी, वहाँ पे सीवरेज की लाइन्स डाली गई हैं. और ये वो सारे काम हैं जो सूबाई महकमे हैं, उनके साथ ये काम हमें करने पड़ते हैं, जैसे कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के साथ. इसी तरीके से अगर सड़कों का काम है तो KMC DMC के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है. और अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ का निज़ाम है वो इतना बोसीदा और इतना ख़राब है कि उन कामों में रुकावटें, उन कामों में ताख़ीर, उनमें मसले मसाइल जो हैं वो हमें पेश आते हैं. जिस तरह से आपने अवामी कॉलोनी की लाइन का जिक्र किया, तो पानी की लाइन हमने 1.5 करोड़ की बिछा तो दी, बट वाटर बोर्ड जो है वो अब कनेक्शन की इजाज़त नहीं दे रहा. तो अब ये फंड्स जो है वो एक तो हम इदारों को सप्लीमेंट कर रहे हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं कि वो जो काम नहीं कर पा रहे वो हम उनको करने दे रहे हैं. लेकिन उसके बावजूद अगर NOCs में और इजाज़त में हमें परेशानी का सामना हो तो ये एक बदकिस्मत बात है, और हम इस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मसला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो. और सर जो कोरंगी में सीवरेज के मसाइल हैं, जो PTI ने इस पर बहुत ही सीरियस तरीके से इस इशू को उठाया है और ये हल करने भी जा रहे हैं, तकरीबन ये कितने अंदाजे में आप कि कब तक हल हो जाएंगे? देखें, कराची का एक मसला नहीं है, कराची के बेपनाह मसाइल हैं, और वो मसाइल सीवरेज और पानी के जो है वो बुनियादी नोयत के ये शिद्दत इख्तियार कर गए. और मेरा जो हल्का है वो ख़ास तौर पर इस तरह के मतलब बिल्कुल लेस डेवलप्ड या जहाँ बिल्कुल डेवलपमेंट हुई नहीं उन इलाकों में शामिल. जैसे मेहरान टाउन देखिए, 1974 से एक स्कीम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और आज तक वहाँ पर सीवरेज का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी की कोई लाइन नहीं है, उसमें कोई एक सड़क मेहरान टाउन की सही हालत में नहीं है, तामीर शुदा जिसे हम कहें. तो अभी मेहरान टाउन में जो अभी वफाकी SDG फंड्स के थ्रू हमारे मैंने जो है उनकी मदद से 6 करोड़ की हम वहाँ पे सीवरेज की लाइन बिछा रहे हैं. और ये कोई छोटी स्कीम नहीं है, ये मेहरान टाउन की तारीख में सबसे बड़ा तरक्याती काम है जिसे कहें वो है. इसके बाद फिर हम जहाँ पे हम सीवरेज का निज़ाम डाल रहे हैं वहाँ पानी और फिर सड़क भी डालेंगे. तो इसी तरीके से बिलाल कॉलोनी में जब 9000 रोड तबाह हाल है, उस पर कलवर्ट्स जो टूट चुकी थी, उन कलवर्ट्स की तामीर दोबारा हो रही है, वहाँ पे सीवरेज की लाइन पे काम हो रहा है, और अगले स्टेप में इंशाल्लाह वहाँ हम सड़क भी डालेंगे. इसी तरीके से अवामी कॉलोनी में पानी का काम है. बागी कॉलोनी जो हमारा हल्का है वो पानी से महरूम है. अब मसला ये है कि फ़ंड्स होते हैं लिमिटेड और हल्के हैं बड़े, मसाइल हैं ज़्यादा, तो एक ही वक्त में सारे जगहों के मसाइल हल नहीं हो पाते. इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप, फेज़ बाय फेज़ हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन ये आवाम को हम यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ये जो हमारा 5 साल का दौर होगा, ये जो आपने अपने नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के चुने, ये आपको इंशाअल्लाह टेन्योर के अख्ताम पर मायूस नहीं करेंगे, बल्कि पिछले अदवार से मुनफरिद और ज़्यादा और मेहनत जाफिशानी के साथ आपको काम करके देंगे इंशाअल्लाह. सर जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर है कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान का, ऐसे कई जगहों पे हमने देखा, खासकर UC 23 में कि एक जगह पर अगर सीवरेज का निज़ाम पर सफाई हो रही होती है, नाले की हो गई या गटरों की, और कुछ एरिया को वो छोड़ देते हैं, कुछ नीचे का तबका है जो इस तरह करता है. इस हवाले से आप अवाम के जहन बदजहन हो जाते हैं. या तो काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें ज़ात की से देखा जा रहा है, काफ़ी लोग समझते हैं कि हमें किस हवाले से देखा. इस हवाले से आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें, हमारा ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करता हूँ कि जब इलेक्शन जीतने से पहले बंदा इलेक्शन की कैंपेन कर रहा होता तो वो पार्टी की बुनियाद पे वोट मांगता है. तहरीक इंसाफ जिस जमात से मैंने कंटेस्ट किया, हमने वोटर्स से वोट मांगा. इलेक्शन में कुछ लोगों ने हमें वोट दिया, कुछ ने नहीं दिया. ऐसे इलाके जहाँ से हमें वोट भी नहीं मिला, कम मिला. लेकिन
جب انسان جیت جاتا ہے تو وہ پھر صرف تحریک انصاف کے ووٹرز کا نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے علاقے کی آبادی جو ہوتی ہے ان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ وہ رکھنا، فرق رکھنا کہ اس علاقے سے ووٹ نہیں ملا تو یہاں کام نہیں ہوگا، یہ انتہائی غلط اور نامناسب بات ہے، اور یہ ہمارے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں، بلکہ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جن علاقوں سے ہمیں ووٹ نہیں ملے ہم وہاں بھی کام کروائیں، اور یہ جو کام ہو رہے ہیں یہ ووٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، ذات برادری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے، یہ کام جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں پہ وہ کام کیے جاتے ہیں۔ بہت سارے علاقے ہیں جہاں سے جو ہے وہ ہمیں کم ووٹ ملا، لیکن چونکہ وہاں پہ ضرورت زیادہ ہے کام کرنے کی تو وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر اگر کسی عوام میں ہے یا کوئی پھیلایا جا رہا ہے تو میرے خیال سے غلط ہے، اور اگر کہیں کسی کو اس طرح کی شکایات ہوں تو میں ہر وقت اویلیبل ہوں، انشاءاللہ ہم ان کی شکایت دور کریں گے۔ جی ناظرین، یہ ہمارے PS 98 کے نوجوان اور ایکٹیو MP تھے جنہوں نے اپنے حلقے میں کئی ترقیاتی کاموں کا دورہ بھی کیا اور کئی ترقیاتی کام مکمل بھی ہو گئے۔ آج اسی آفس میں جدھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے کچھ ہی دن پہلے وزٹ کیا اور افتتاح بھی کیا، اور جیسے کہ MP صاحب نے آپ کو کہا کہ اگر کسی بھی عام عوام کو کوئی بھی شکایت ہو، کسی سے بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو MP آفس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، آپ یہاں پر آ کے اپنی شکایت درج کروائیں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا جو منشور ہے وہ عام عوام کے لیے بھی منشور وہی ہے، اور پارٹی ورکر کے لیے، کارکن کے لیے، سینئر کے لیے، ذمہ دار کے لیے بھی وہی منشور ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، کیمرہ مین سید عزیر کے ساتھ وقار احمد، کارنامہ نیوز، کورنگی۔